علامہ اقبال نے آزادی کی اہمیت پہ زور دیا ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ مشکل ہے ایک بندہ حق بین و حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کو ہو دماں وند۔ چپ رہ نہ سکا حضرت یزدہ میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو علامہ اقبال نے جا بجا آزادی فکر، آزادی عمل اور آزادی گفتار کی اہمیت اور عظمت واضح کی ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ فطرت کے بتائے ہوئے راستے کو ترک کر کے انسان جب غلط راہوں پر جا پڑتا ہے تو اس غلط روی کے لیے اسے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ اپنے مسلک کو اس لیے اچھا کہتا ہے کہ یہ مسلک قدیم ہے، کبھی وہ اس راہ پہ اس لیے چلتا ہے کہ اس کے نزدیک مقدر کا تقاضا یہی ہے۔ کیفیت باقی پرانے کوہ و صحرا میں نہیں، ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر۔ خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر، تو عصا افتاد سے پیدا مثل دانہ کر۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اقبال جب آزاد فطرت انسان کے پیروں میں خود اسی کی بنائی ہوئی بیڑیاں پڑی دیکھتا ہے تو غم و غصے سے بے تاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کرمک ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ اور کبھی خدا سے مخاطب ہو کر دعا گو ہوتے ہیں رفت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سچ چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تمنا آبرو کی ہوا گر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہیں پاب گل بھی ہیں، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ شمع اور شاعر کے اس بند میں جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے، کبھی ایک شعر آتا ہے دہر میں عیش دوام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں۔ اس نظم کا ایک بند ہے، اس شعر سے شروع ہوتا ہے رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا، بہر تھا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا۔ اس بند کا آخری شعر بھی ایک خاص طرح کی پابندی آئین کا ترجمہ ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور پھر اس سے اگلے بند میں اس چمن میں پیرو بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اقبال کا انداز ان سب اشعار میں کہیں خطیبانہ اور کہیں شاعرانہ، لیکن اس سے قطع نظر کہ انہوں نے بات کس انداز اور اسلوب میں کی ہے، ہر جگہ ان کا مقصد واضح ہے۔ انہوں نے ایک شعر میں یہ کہا ہے کہ عیش دوام آئین کی پابندی کا نتیجہ ہوئے، اور ثبوت میں موج آزاد یا موج مستر کا انجام پیش کر کے اپنی دلیل کو قوی بنایا ہے۔ بال جبریل کی نظموں اور غزلوں میں اقبال کا فکر اور تخیل، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان کا حسن بیان ارتقا کے بہت سے منازل طے کر کے اپنی
حد کمال تک پہنچا ہے۔ اقبال نے خودی یا احساس نفس کے فلسفہ حیات کی بنیاد اس تصور پر رکھی ہے کہ آدم نے جو اشرف المخلوقات ہے اور خالق نے اسے بے پایہ صلاحیتیں دی ہیں، اپنے اس بلند رتبے اور مقام کو فراموش کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے انحطاط اور زوال کی شکل میں نمودار ہوا۔ انسان ایک بار پھر اپنے آپ کو پہچانے اور خود کو پہچان کے اپنے اس منصب کو پورا کرنے کا ارادہ کر لے جو بحیثیت اشرف المخلوقات اس کے سپرد کیا گیا ہے، تو انسانی زندگی کا سارا انتشار اور اضطراب دور ہو جائے گا۔ اقبال کی شاعری کا مرد مومن وہ انسان کامل ہے جس کی آرزو مختلف زمانوں میں ہوتی رہی ہے اور جس کا تصور مفکر اپنے اپنے ماحول اور زمانے سے متاثر ہو کے پیش کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک نہایت مومن اور خودی کی عریانی ایک ہی حقیقت کے دو نام اور دو صورتیں ہیں، گویا خودی کے ارتقاء اور انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما، اور پھر ان دونوں چیزوں کا انتہا کمال اور معراج دو ہم سفروں کے سفر کی آخری منزل ہے۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ اقبال نے عمل اور مسلسل عمل پر زور دیا ہے۔ اس کی گونج ان کی شاعری کے ہر دور میں سنائی دیتی ہے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اس پیغام کی وہ صدائیں ہیں جس سے ہر کان آشنا۔ اقبال کے کچھ شعروں میں مرد مومن کے اس عمل اور اس کی ان صفات کا جلوہ دیکھیے جن سے اسے زندگی ملتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، مرد خدا کا عمل اس سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموشی، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپن، ازہر کا پیشہ خارہ تراشی، کار خلیاں خارہ گدازی، فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا، ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد۔ انسان میں جب یہ مستی کردار پیدا ہو جائے تو وہ عقل اور عشق دونوں کی منزل اور حاصل بن جاتا ہے۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ مومن جب اپنے آپ میں یہ صفات جمع کر لے تو وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ ماہ و پروین کا صیادی بن جائے اور بندہ آفاق ہونے کے بجائے صاحب آفاق ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا توانگری سے نہیں، یہی قلندری ہے جسے اختیار کرنے اور اپنی خودی کی تکمیل کرنے کی تلقین اقبال نے بار بار کی ہے۔ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی۔ مختصر یہ کہ اقبال نے اپنی مثالی دنیا کے لیے جس مرد کامل کا تصور کیا ہے اس کی صفات وہی ہیں جو مرد مومن کی۔ اس تصور کی تخلیق و تعمیر میں تعلیمات قرآنی نے اقبال کی رہنمائی کی ہے۔ اقبال کو اس طرح کے مولوی فرد اور قوم دونوں کے لیے ایک مستقل خطرہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں شریعت کے بجائے اس تصوف کو عام کرنا چاہتے ہیں جس نے انسان کو گوشہ نشینی اور گوشہ گیری کی تعلیم دے کر مشاہدات فطرت سے محروم اور جذبہ عمل سے بیگانہ کیا ہے۔ ان کی زندگی عمل اور جد و جہد سے دور رہ کر صرف قیل و قال کو اپنا سہارا بناتی ہے۔ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق، رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی،
فسانہ ہائے کرامات رہ گئی باقی۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ زجاج گر کی دکان شاعری و ملا ہی، ستم ہے خوار پھرے دشت و در میں دیوانہ۔ اقبال نے مرید کی سادگی کی طرف اشارہ کر کے شیخ یا ملا کی ظاہر پرستی، پرکاری اور چالاکی کو بے نقاب کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار جد و جہد اور عمل پہم پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے ان سارے مسلکوں اور طریقوں کے خلاف اجتہاد کیا ہے جو انسان کو عمل کے راستے سے ہٹا کے صرف ذکر و فکر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ملا کا مسلک اور اس کی دی ہوئی تعلیم بھی عمل کی نئی گفتار کی حامل ہے، اور اسی لیے اقبال نے اس بات کو اپنی شاعری کے مقاصد میں داخل کیا ہے کہ وہ انسان کو اس کے فریب گفتار سے پوری طرح آشنا کر کے اس کے جال سے باہر نکالے۔ میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ عرض کی میں نے الہی میری تفسیر معاف، خوش نہ آئیں گی اسے حور و شراب و لب کشت۔ نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت۔ اقبال کے کلام میں عمل کی تعلیم صرف اس لیے نہیں کہ انسان عمل پیرا ہو کے دنیا میں کامیاب معاشی زندگی بسر کر سکے، بلکہ وہ فرد بڑھ کر جماعت کے لیے بھی سروری حاصل کرے۔ ملا اور صوفی کے کردار کے تاریک پہلو کو بے نقاب کر کے اس پر طنز کے نشتر چلاتے ہیں۔ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہات۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں ہے کچھ کام یہاں عقل خدا دار۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ مسکینیوں محکومیوں نومیدی و جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ عمل کی اس قوت کی بڑی تلخ تلقین ہے جسے ملا کی ملائی نے اس دنیا سے ناپید کرنے کی کوشش کی۔ انسان کی فلاح اقبال کے نزدیک مستی کردار کی طالب ہے۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار ہے۔ مریدوں کو تو حق بات گوارا، لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات۔ قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متاع کردار، بحث میں آتا ہے جب فلسفہ ذات و صفات۔ گرچہ اس دیر کہن کا ہے یہ دستور قدیم، کہ نہیں میں کدا و ساقی و مینا کو ثبات۔ قسمت بادہ مگر حق ہے اسی ملت کا، انبگین جس کے جوانوں کو ہے تلخاب حیات۔ اسی لیے اقبال کسی تکلف اور تصنع کا پردہ ڈالے بغیر دنیا کو ملاؤں کی رہبری سے محفوظ رکھنے کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مارکے میں ملا ہوں غازی، کرے گی دار و محشر کو شمسار ایک روز، کتاب صوفی و ملا کی سادہ اور عاقی۔ اقبال کا دل محبت اور عقیدت کا سرچشمہ اور سوز و درد مندی کی دولت خداداد کا خزینہ ہے۔